سب کا یہاں آنے کا بہت شکریہ۔ پہلے تو کیونکہ آپ سب کے سوالات آ رہے تھے اور میں نے موضوع سمجھا کہ آپ سے الیکشن کے حوالے سے دو باتیں کر لی جائیں۔ پہلے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو فیلڈ میں سرگرم ہے کافی دنوں سے، بلکہ ایک مہینے سے ہماری، اور 27 دسمبر سے ہماری فارمل کیمپین چل رہی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو آج بھی 2 جگہ ایڈریس خطاب کریں گے، اور آپ تو آصفہ بھٹو زرداری بھی میدان میں اتری ہوئی ہیں، ان کا بھی ایک 4 یا 5 بجے خطاب ہوگا۔ پھر زرداری صاحب بھی لاہور میں چیئرمین بلاول کا الیکشن آفس فارملی انوگریٹ کریں گے۔ اور میں یہ بھی کہنے والی تھی کہ ہمارے جو الیکشن سیل کے خدشات تھے تو وہ آپ کی توسط سے ہم لوگ مستقل کنوے کرتے رہے ہیں کہ جی راہ ہموار ہونی چاہیے، شفافیت ہونی چاہیے، اور پلینگ فیلڈ کے بارے میں سب کی بات ہو رہی ہے تو لیول پلینگ فیلڈ تبھی ہوگا جب سب کے انتخابی نشان ایشو ہو جائیں گے ہماری جو پارٹیاں ہیں ان کے مطابق۔ اور وہ پیپلز پارٹی نے تو انتخابی نشان کی جو بات کی ہے وہ بہت واضح ہے۔ 6 سے 7 ہمارے سب پنجاب کے حلقوں میں انتخابی نشان کو روکا گیا تھا، یا انڈیپینڈنٹس کے خود مختار کسی کو کیٹل دیا جائے، کسی کو کچھ دیا گیا تھا۔ تو ہم وہاں پہ آر او سے بھی مستقل رابطے میں ہیں، الیکشن کمیشن تو ظاہر ہے، اور اب ہمارے پاس 3 رہ گئے ہیں۔ 3 ایک این اے کی ساجدہ عباس کھرل ہیں جی، این اے 107، اور ایک پی پی 122 نوشین بیگم ہیں، اور ایک پی پی 119 مجاہد اسلام۔ ان سب کے ابھی تک ہمارے صحیح انتخابی نشان نہیں ڈلے ہو جائے گا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، تاخیر کوئی نہیں ہونی چاہیے، ہم بالکل اس میں اٹل ہیں، الیکشن وقت پر ہونا چاہیے۔ اور ہمارے پیپلز پارٹی کے پنجاب میں جو انتخابی نشان بار بار اونچ نیچ کیے جا رہے ہیں، اور صرف پنجاب میں کیے جا رہے ہیں، ان کو فوری طور پر یہ مسئلہ حل کیا جائے بغیر کسی تاخیر کے۔ بیلٹ پیپر چھپنے شروع ہو گئے تو یہ اگر بیلٹ پیپر ٹائم پر چھاپنے، ان حلقوں کے بیلٹ پیپر بھی صحیح کیے جائیں، تو یہ ہمارا مطالبہ اس وقت تھا، اور تاخیر کا بھی کوئی ہم سمجھتے ہیں کوئی جواز نہیں بنتا۔ دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے اپنے منشور کے اہم نکات بھی آپ کے عوام کے سامنے رکھ دیے ہیں، کیونکہ یہ عوام ہی کی عدالت ہے، اور عوام نے ہی سارے، اور لوگوں نے ہی سارے، اور ووٹروں نے سارا طے کرنا ہے کس نے یہاں الیکشن میں کون پاکستان کو ان مشکلات سے نکالے گا۔ مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، آپ سب دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ خارجی ہوں یا اقتصادی ہوں، اور ان حالات میں پاکستان کو بالکل اگر سٹیبلٹی کی ضرورت ہے اور تو پھر الیکشن وقت پہ ہونا چاہیے، یہ بے یقینی کی فضا ختم ہونی چاہیے، اور جتنے بھی ہمارے فریق ہیں خاص طور سے پاکستان پیپلز پارٹی والے، وہ ایک منشور کے تحت بات کر رہے ہیں، وہ ہوا میں اقتدار، یعنی صرف اقتدار کی خاطر نہیں بات کر رہے، مسائل کو حل کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو میرا مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے پنجاب میں جو اس وقت انتخابی نشان اونچ نیچ کی جا رہی ہے وہ فوری طور پر صحیح کی جائے، ریٹرننگ آفیسرز میں جو بھی اس وقت تعصب ہے وہ صحیح کریں، اور دوسرا جو عوام کے پاس جماعتیں جا رہی ہیں وہ اپنی ایک پورے منصوبے کے ساتھ، ایک جو آپ کے پاس چوائس ہو کہ آپ طے کریں کہ پاکستان استحکام، کون وہ جماعت ہے جو ان مشکل حالات میں پاکستان کو استحکام کی طرف واپس لے جا سکتی ہے۔ اور چیئرمین بلاول اس کا ایک پورا ڈھانچہ سامنے لے آئے ہیں، اور ہم بھی سب یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ حالات ہیں تو اس میں صرف مل بیٹھ کے جو سب کے ساتھ ایک روابط رکھ کر انہیں تاریخ رقم کی ہے۔ پارلیمان میں جب بھی ہماری حکومت کی ہے تو بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسا سوشل سپورٹ سسٹم لایا گیا، 18ویں ترمیم کنسنسس سے ہوئی، NFC ایوارڈ ہوا، اور دہشت گردی کے خلاف جو بات کی نہیں جاتی ہے، سی پیک کا انعقاد ہوا، اور دہشت گردی کے خلاف جو مہم چلی تھی وہ مہم جوئی پارلیمان کے ایک جوائنٹ سیشن سے آپ سب کو یاد ہوگا، وہ اس سے شروع ہوئی۔ اور یہ بھی میں کہوں گی کہ اس وقت بھی اقتصادی حالات پھر ایک سٹیبل روش پر آتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے
گندم پہلا فیصلہ ہماری حکومت نے پہلے دن اوتھ ٹیکنگ کے بعد گندم کی قیمت کی اسٹیبلٹی کے لیے کیا تھا، تاکہ وہ ہم نہ صرف خود کفیل ہوں لیکن ہم ملک کے بعد باہر گندم کو ایکسپورٹ بھی کر رہے تھے. اور آج جو حالات ہیں آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ ہر چیز امپورٹ ہو رہی ہے. آپ کے فوریکس ریزروز کا کیا حال ہے، اور ٹریڈ بیلنسز ہمارے عروج پہ تھے اس وقت، جس سے آپ کا روپیے پر بہت فرق پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کی جو جیبوں پر ڈاکہ اس وقت ڈلا ہوا ہے، اس کو سب کو سٹیبل کرنے کے لیے، افراط زر کے ایشوز کو مینیج کرنے کے لیے، لوگوں کی تنخواہیں، لوگوں کے وسائل، ان کے لیے پورا ایک وسیلے کا ڈھانچہ بنا ہے. اور سب سے زیادہ جو جتنے بھی طبقات ہیں جو سب سے مظلوم ہیں، ان کے لیے پہلے ترجیح دی جا رہی ہے. بار بار یہ بات کی جا رہی ہے، اور ان کی فنڈنگ کے بھی طریقہ کار ہم نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں. یہ سب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری دن میں کم از کم 2 جلسوں میں، 2 مجلسوں میں کرتے چلے جا رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی اس وقت ہراول دستہ بنی ہوئی ہے کہ پاکستان میں شفاف اور بر وقت انتخابات ہوں، عوام کو اسٹیبلٹی ملے اور ہم آگے چلیں. میں نے آپ سے عرض کیا ہے، ابھی بھی پنجاب کی سیٹوں میں وہ الیکشن سمبل میں اونچ نیچ ہوئی بھی ہے. تو دیکھیے اس وقت پھر ہمیں ہائی کورٹ سے ریویو کرنا پڑے گا. ایک تو الیکشن سمبل جو چیئرمین بلاول کے حلقے میں پڑ رہا تھا، اس کو تو اسی طرح حاصل کیا ہے. اور یہ اب پنجاب میں ہی ہو رہا ہے جی. کہیں کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جے یو آئی کے کسی سمبل کو میں ہل جل ہے، کہیں آپ نے اور کسی جماعت کا دیکھا ہے. پی ٹی آئی کا کیس بالکل الگ ہے، وہ تو عدالت کا ایک فیصلہ ہے، اور وہ وہاں اپنے وکلا کو پہنچا نہیں سکے یا اپنے پیپرز نہیں آرگنائز کرے، یہ ان کی الگ بات ہے. لیکن جو جماعتیں تجربے کار ہیں، جو بیک ڈور سے نہیں آتی ہیں، جو فرنٹ عوام سے ہی ووٹ مانگنے جاتی ہیں، ان کے لیے یہ مسئلے مسائل بہت اہم ہیں. میم یہ بتائیے گا کہ ایک تو بلاول بھٹو جیسے آپ نے بتایا کہ ڈیلی بیسس پہ خطاب بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کی جانب سے تھوڑا سا اگریسو جو پی ایم ایل این کو لے کے ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے. لیکن دوسری جانب سے ایسا بالکل بھی نظر نہیں آ رہا، کیونکہ مریم بھی اور وہ بھی لوگ جلسے کر رہے ہیں. تو کیا ان فیوچر اگر آپ کو انتخابات کو لے کے اتحاد کرنا پڑا تو آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ کریں گی؟ پیپلز پارٹی نے کبھی اپنے دروازے بند نہیں کیے ہیں کسی ڈسکشن کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا. اور یہ کیونکہ یہ جمہوری عمل ہوتا ہے، اور جمہوری عمل کا حسن یہ ہوتا ہے کہ اختلافات آپ ایک جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے، پرامن طریقے سے، بجائے کسی کو چور ڈاکو کہے آپ سولو کریں، آپ حل کریں. تو میچورٹی ہماری پارلیمان میں سب سے زیادہ رہی ہے ہمیشہ، اور رہے، کارکردگی بھی رہے گی. جہاں تک دیکھیے باتوں کی تلخی کی آپ بات کریں تو جلسے کا ماحول ہے، الیکشن کا ماحول ہے. میں آپ کا کیس تو نہیں لڑوں گی نا، اپنی جماعت کا پہلے لڑوں گی اور کہوں گی ہم اس لیے آپ سے بہتر ہیں، اپنے منشور کو لے کے جاؤں گی. یہ بات تو ہوتی ہے، یہ الیکشن کی بات ہے جی. مطلب اتحادی حکومت بنانا پڑی تو آپ بنائیں گے؟ نہیں، یہ تو بر وقت بات ہے. اتحادی حکومتیں پاکستان میں پیپلز پارٹی نے پہلے بنائی ہیں جی، اور ہر جماعت نے بنائی ہوگی، لیکن سب سے احسن طریقے سے پیپلز پارٹی نے ہی چلائی ہے جی. پیپلز پارٹی مسلسل کیمپین کر رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری بھی ہے، دوسری جانب مسلم لیگ نون کی کیمپین اس طرح میرا نواز شریف کی نظر نہیں آ رہی، اور یہ آف دا ریکارڈ بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ فیکسڈ ہے. تو جو 2018 میں ایک کو لاڈلا بنا دیا گیا، 2024 میں ایک اور لاڈلا بنے، وہ پیپلز پارٹی کو یہ سہولت کیوں دستیاب نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے؟ ایک اور دوسری یہ کہ رات کو بلوچستان میں کیونکہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس کو انڈورس بھی کیا ہے، ایران کی جانب سے ایک حملہ کیا گیا ہے. تو آپ سمجھتی ہے کہ اس سے خطے کے اندر کشیدگی بڑھے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ آپ سہولت کاری کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ہمارا پہلے دن سے مطالبہ تھا، اور ہم اگر چاہتے ہیں کسی سے تقویت اور سہولت، وہ پہلے ہم ووٹر اور عوام سے چاہتے ہیں جی. تو وہاں ہم رجوع کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم نے تو آلریڈی کہا ہوا ہے کہ دیکھیے فکس میچ ہوگا تو مصیبت ہوگی، تو پرابلم ہوگا، لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ پھر ایک الیکشن متنازع ہو. آپ کو یاد ہے 2013 اور 2018 میں کبھی آر او الیکشن ہوا، کبھی آر ٹی ایس سلتا تھا. ہم نے پھر بھی الیکشن ریزلٹس کو ایکسیپٹ کیا، تسلیم کر کے کہ پاکستان کھپے کر کے آگے چلیں ہر سچویشن میں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ہم مطالبہ نہیں کریں گے لیول پلینگ فیلڈ کا، یہ تو نہیں ہوگا. اچھا، دوسری بات یہ آپ نے ایران کا پوچھا، اور یہ حملہ جو ہوا ہے میں سمجھتی ہوں بہت تشویش کا باعث ہے.
اور پاکستان کے خارجہ وزارت نے ایک اس پر اہم بیان بھی جاری کیا ہے کہ ہم اسے، میں نے بھی ایک بات کہی ہے کہ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت سینسیٹیو بھی معاملہ ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے ان حالات میں کہ مسلم ممالک خاص طور سے جو ہمسائے ہیں ان سے روابط ہمارے کیسے رہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ وقت نہیں ہے مسلم ممالک کو آپس میں کشیدگی بڑھانے کا۔ ہمیں اس وقت سارے مل بیٹھ کے جو غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے، نسل کشی ہو رہی ہے وہاں فلسطینیوں کی، خوفناک، اور تو یہ بہت ہمارے لیے ایک شدید دکھ اور میں سمجھتی ہوں تشویش کا باعث ہونی چاہیے۔ سارے مسلم ممالک کو اپنی جوائنٹ ایکشن لینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک دہشت گردی رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اور پاکستان کا بھی موقف اسی سیشن سے وہی رہا ہے جب ہم نے وہ تاریخی جوائنٹ سیشن کلوز ڈور پارلیمان کا کیا تھا کہ کلیکٹیو ایکشن، اجتماعی اس میں کارکردگی ہونی چاہیے۔ ٹیررزم بارڈرز کو کہاں پہچانتا ہے اور دہشت گرد جو ہیں وہ اس بات کی ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو تو چاہیے اس طرح کی فسادی فضا کہ پھر وہ اس میں اور متحرک ہوں، تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو اس طرح کا فرٹائل گراؤنڈ دیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے جو بھی رابطے ہیں اور ڈپلومیٹک رابطے ہیں ان کے ذریعے ہم مسائل حل کریں۔ خطے میں ویسے بھی کشیدگی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت تو جو حالات دنیا میں ہیں وہ کتنے مشکل ہیں، اور مسلمان بھائیوں خاص طور سے فلسطین میں جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہمیں یکجہتی کا سوچنا چاہیے اور ڈویژن کا نہیں سوچنا چاہیے آپس میں۔ تو بالکل سوال پوچھنا پڑے گا، بلکہ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کیا ضرورت پڑ رہی ہے 30 لاکھ بیلٹ پیپر، اور یہ کہاں جائیں گے، کیونکہ نارملی تو اتنے ویسٹ بے شک ہوتا ہوگا، لیکن نارملی اتنے اضافی بیلٹ پیپر تو نہیں چھاپے جاتے۔ یہ بھی سوال ان سے بالکل جائز ہے اور بنتا ہے۔ انتخابات کے التوا کی قراردادیں جو ہیں وہ جمع کی جا رہی، یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے، اور ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں انتخابات ابھی ہوں گے یا ابھی بھی کچھ؟ میں سمجھتی ہوں انتخاب ہونا بہت ضروری ہے۔ سینٹ کا جہاں تک حوالہ ہے وہ ہماری پارٹی کے ممبرز نہیں ہیں جنہوں نے جمع کیے ہیں، آپ ان سے ضرور سوال پوچھیے، یہ ان کا خود کی سوچ ہے یا کہاں سے وہ لا رہے ہیں، لیکن انتخابات بر وقت ہوں گے۔ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، اور انشاءاللہ ملک جو ہے وہ سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ گھروں سے نکلیں، ووٹ ڈالیں اور اپنے شعور کو استعمال کریں، اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کریں، اور پاکستان کو ان مشکل اور بے یقین حالات سے نکالیں۔ یہ ضروری ہے۔ الیکشن ضرور ہوگا۔ ہمارے ایک ممبر نے اس پر اونچ نیچ کی تو اس کو شو کاز نوٹس مل گیا جی اسی دن، تو بی آر ویری کلیئر۔ ٹھیک ہے جی۔ نہیں دیکھیے وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میں نے پورا وہ سنا، وہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے، شاید میں آپ کو اس کے بعد ملی ہوں، ہاتھ آئی ہوں، تو نہیں، اس پر ہم نے اسی دن کہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی لچک ڈھونڈ رہے ہیں، ناٹ ایٹ آل۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، ان کو پوچھا گیا تھا کہ سر وہ آگے پیچھے اٹ واز آؤٹ آف کانٹیکسٹ ان کی بات لی گئی تھی، اور اس کے بعد روز مستقل مزاجی سے ہم کہہ رہے ہیں جس نے بھی الیکشن میں تاخیر کی بات کی ہے ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں کہ تاخیر نہیں ہونی ہے۔ پھر میں نے آپ سے کہا، ہمارے ممبر نے جب کوئی اس پر شور نہیں مچایا تو اس پہ بھی اس کو وہ چارج شیٹ ہوئی ہے جی۔